خدا کا کلام کھولیں گے، پہلا پطرس، پہلا خط، پہلا باب، پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتس، گلتیا، کھپدوکیا، آسیا، بتھونیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے، یعنی ملٹی پلائی ہوتا رہے۔ تیسری آیت، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ آج صبح اس اقتباس میں سے 3 باتیں جو ہر مسیحی کی زندگی میں بنیادی باتیں ہیں، ان پر غور کریں گے۔ پطرس رسول جن لوگوں کو خط لکھ رہا تھا وہ سخت آزمائشوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آگے ہی لکھا بھی ہوا ہے کہ اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، جن ایمانداروں کو خط لکھا جا رہا ہے وہ غم زدہ تھے، وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں تھے، قید میں تھے، اظہار ثانی تھی، دشمن ان پر حملے کر رہا تھا اور وہ پس رہے تھے، ان کے گھر ان سے چھین لیے جا رہے تھے، انہیں قیدوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ ابھی ہماری حالت یہ نہیں ہے، خدا کا شکر ہو اس کے لیے، لیکن پطرس رسول ان کو بڑی انکریجنگ باتیں کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو اس نے یہ بتائی، آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، ایکچولی خداوند تمہارے ایمان کو خوبصورت بنا رہا ہے، آزما رہا ہے، پاک کر رہا ہے، دلکش بنا رہا ہے، میچیور کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے۔ ایماندار پر جب آزمائشیں آتی ہیں ان کا ایک الہی مقصد ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک رسپانس دے، اپنی زندگی کا اینگل ٹھیک رکھے، خدا کی شکر گزاری میں لگا رہے، تو یہی آزمائشیں اور مصیبتیں اور آگ اور ڈپریشن اور آنسو اور درد اور تکلیفیں اس کو روحانی طور پر مضبوط کر کے چٹان پر کھڑا کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ایماندار کے تمام حالات میں خداوند قادر مطلق ایکٹیو ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اسے شکل دے رہا ہوتا ہے، اسے تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو 3 باتیں اس پیسج میں۔ پہلی بات، ایماندار اس دنیا کے اندر، رسول نے لکھا مسافروں کے نام، ہم مسافر ہیں اس دنیا میں۔ اس سے میری مراد یہ نہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں، وہ تو ساری دنیا ہی ہے، ہر ایک انسان ہے۔
چاہے وہ ایماندار ہے چاہے نہیں ہے، اس حوالے سے ہم سب مسافر ہیں، لیکن وہ شخص جو مسیح میں ہے وہ خاص طور پر مسافر ہے۔ اس کا مطلب ہے پلگرم۔ اور میں چیک کر رہا تھا اوریجنل زبان میں اس کا مطلب ہے فارنر، غیر ملکی، اجنبی ملک میں رہنے والا، someone passing through، ایسا شخص جو صرف گزر رہا ہے but still with personal relationship with the locals، گزر تو رہا ہے لیکن اس کا شخصی تعلق دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ان میں گھل مل کر رہتا ہے، وہ بے حس نہیں، انسینسٹیو نہیں، انڈیفرنس نہیں، لا تعلق نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا ایک کیڑا وطن ہے مینوں کی لگے، نو، وہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ دنیا میرا دیش نہیں، میرا دیش کہیں اور ہے جہاں میرا خداوند رہتا ہے، میرا مالک رہتا ہے، میرا بادشاہ رہتا ہے۔ تو پہلی بات ہمارے لیے آج صبح حوصلے کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک نہیں، ہم مسافر ہیں۔ اور فلپیوں کے خط 3 باب میں بھی لکھا ہوا ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ یہ ایمانداروں کی سچویشن ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کا وطن آسمان پر ہے۔ اور یہاں یہ جو لفظ ہے وطن، اس کے لیے صحیح ترجمہ ہے our citizenship، ہماری نیشنلٹی، ہماری شہریت۔ ہم پرماننٹلی کس ملک کے ہیں؟ وہ آسمان ہے، اور زمین پر ہم انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کا، جو وہاں سے آئے گا زمین پر نرسنگے کے ساتھ، جلالی فرشتوں کے ساتھ، اور ہم قبروں میں سے نکل آئیں گے، اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے اور اپنے خداوند کا استقبال کریں گے۔ ہم اس دنیا میں انتظار گاہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے 2 کرنتھیوں 5 باب نکالیے، اس کی 6 آیت سے پڑھیے اور حوصلہ پائیے، اور اوپر نگاہ کیجئے کہ ہمارا خداوند اور اس کا کلام ہماری بابت کیا کہتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 6 آیت سے لکھا ہے، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے۔ ہم ہمیشہ حوصلے میں رہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں۔ سنو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا پاک کلام کہتا ہے یہاں ہم جو رہتے ہیں ہم جلا وطن ہیں، ہم یہاں پر، یہ ہمارا ملک نہیں، خداوند کے وطن سے ہم غیر حاضر ہیں اور بدن کے وطن میں رہتے ہیں، یہ ہمارا دیش نہیں، یہ پاک کلام کہتا ہے۔ ہمارا وطن کچھ اور ہے، اس کی ایک جھلک، صرف جھلک، مکاشفہ کی کتاب میں ہے
کبھی کبھی پڑھ پڑھ کر حیران ہوتا ہوں، اور یہ جو ایماندار چلے جاتے ہیں، نبیل قریشی چلا گیا، ہمارا بھائی شریف چلا گیا، کئی اور بہن بھائی چلے گئے، ارے ان کو کوئی نقصان نہیں، وہ ایک ایسے وطن میں اپنے دیش میں چلے گئے جہاں کے وہ تھے۔ مسیح کے جلال میں آؤ پڑھیں اپنے ملک کی بابت کہ کیا خدا کا کلام کہتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 21 باب لکھا ہے، اس کی شہر پناہ یعنی بنیاد کی تعمیر یشب کی تھی۔ شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو۔ اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے آراستہ تھی۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فروزے کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی، 12ویں یاقوت کی۔ 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی۔ پڑھیے اس شہر کی بابت، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس کی تعمیر، اس کی بنیادوں میں جواہر، ڈائمنڈز، موتی، لال، ہیرے۔ ہمارے یہاں پر جب تعمیر ہوتی ہے، ہمارے گھروں کی بنیادوں میں روڑی یہی پہنتا ہے، اینٹیں کوٹی ہوئی، کبھی کبھی ٹھیکیدار دال آ جاتا ہے، سم آ جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن اس گھر کی بابت دیکھیے، یہ خالص سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کی بنیادیں ہیروں اور جواہر اور موتیوں کی طرح خوبصورت ہیں، سڑکیں شفاف سونے کی طرح۔ اور نہ صرف یہی بلکہ لکھا ہوا ہے 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے۔ حد ہوگی یہ بھی، اسی تھے ساگوان دی لکڑی لا لیے نا، ہوئے 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 ہے ساگوان دی لگی جی، پاویں سال بعد ہی کون لگا ہوئے۔ ارے میرے ملک کے شہر کے دروازے موتیوں کے ہیں، اور ان کے آگے آگے لکھا ہوا ہے ایک ایک فرشتہ کھڑا ہے، بڑا چوکیدار، بڑا واچ مین۔ اور پھر لکھا ہے اس شہر میں مقدس کی، چرچ کی، ٹیمپل کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ برا اس کا مقدس ہے۔ ہیلیلویا۔ اور وہاں پر وہی لکھا ہوا ہے روشنی کی، سورج کی، چاند کی ضرورت نہیں، بجلی کی ضرورت نہیں، نو مور لوڈ شیڈنگ، کوئی جنریٹر نہیں، کوئی یو پی ایس نہیں، کوئی مصیبتیں نہیں، کوئی پرسیکیوشن نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی قبرستان نہیں۔ قبرستان نہیں تھے، لکھا ہوا ہے برا اس کا چراغ ہے۔ کیا چراغ ہے؟ یعنی یسوع مسیح جلالی ہے، اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، اور کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہے، برا وہاں پر ہے، کوئی قبرستان نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی آنسو نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور جب پولس رسول کہتا ہے ہمارا وطن آسمان پر ہے، اس کا دل بھر جاتا ہے شکر گزاری سے۔ کہتے ہیں پترس اور پولس رسول دے بھی ویلے پتہ نہیں یہ ہوندا سی یا نہیں، یہاں تو ہم کسی مغربی ملک کی شہریت لینی ہو، نیشنلٹی، تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کیا اسی طرح ہے؟ آج کل تے پوسٹ لگی ہوندی ہے، تھینک گاڈ آئی ہیو امریکن نیشنلٹی۔ وہ خوش تے جڑے ایتھے پڑھ دینے سڑ سڑ کے پڑھ دینے، ہر ایک دن مینوں بھی ایتھے ملی ہوندی نا۔ ارے امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کینسر ہوتے ہیں،
कब्रिस्तान है, डिप्रेशन है, खुदकुशियां हैं। मेरा मुल्क सारे दुनिया के मुल्कों से अच्छा मुल्क, आला मुल्क, कोई बीमारी नहीं, कोई आंसू नहीं। ये मुल्क, इसकी नेशनैलिटी, मेरे पास इसकी नेशनैलिटी है। हालेलुया। मेरे को 2 नेशनैलिटियां, बल्कि 3, 2 सारियां कोल ही ने। सारियां तो मेरी मुराद जेड़े निजात याफ्ता जे के भलेखे च ना रहना। मैं कोई बुला के गल नहीं जे करन दिया। सारे गिरजा करन वाले भी निजात याफ्ता नहीं। निजात याफ्ता वो हैं, सुन लो गौर से, जिन्होंने तौबा करके मसीह के कफारे को कबूल कर लिया, उसे अपने दिल में बुला लिया, उसमें रहते, उसमें चलते, नए सिरे से पैदा हो गए, गुनाहों की मुआफी का तजर्बा हो गया, और वो आसमान की डायरेक्शन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। उनका वतन आसमान पर है और उनके पास डुअल नेशनैलिटी है। नहीं ते कईयां ने ते वो झूठा कारोबार भी किया हुंदा है। ये सुनिया जे ना, एयरपोर्ट ते गया, उन्होंने वेख्या तो पासपोर्ट ही जाली है। कईयों के पास फ्रॉड हुआ है, जाली पासपोर्ट है। आसमानी वतन के वो समझते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन अगर तू नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो तू खतरे में है। हमारा वतन आसमान पर है। मजीद कहना चाहूंगा कि जिनके वतन आसमान पर हैं, जो मुसाफिर हैं यहां पर, वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं। 2 हवाले पढ़ूंगा पतरसी के खत में से। आइए पहला बाब देखिए, उसकी 17 आयत लिखा है। 16वीं आयत भी देख लीजिए। पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं, जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है। तो अपनी मुसाफिरत का ज़माना कैसे गुजारो? खौफ के साथ गुजारो, यानी पाकीज़गी में। यह पहली निशानी है जिसका वतन आसमान पर है, सिटीजनशिप। इसका एक मतलब यह भी है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आसमानों से होती है, यानी उसके फैसले, इंतजाम, ट्रांसफर, चेंज, डिसीजंस, क्या करना है, कहां जाना है, क्या काम करना है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रॉम हेवन। उसकी जिंदगी को फैसला करने वाली चीज आसमानी एडमिनिस्ट्रेशन, और वो खौफ और पाकीज़गी में रहता है। एक और हवाला पढ़िए। जो मुसाफिर हैं वो क्या करते हैं? पहला पतरस 2 बाब 11वीं आयत से, ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर क्या करो? उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। ये ईमानदार हैं जिनका वतन आसमान पर है। वो जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करते हैं, अवॉइड करते हैं। जिस्म की ख्वाहिशों की तामील नहीं करते, वो रूहुल कुद्स की मानते हैं। वो रूहुल कुद्स की ख्वाहिशों को यस कहते हैं। और ये पाक कलाम के अंदर भी लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ देखिए एक हवाला, अगर मुझे जल्दी से मिल जाए। गलतियों का खत 5वां बाब उसकी 16वीं आयत, गलेशियंस चैप्टर 5 16वीं आयत से लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो।
जिस्म की ख्वाहिशें हमें मगलूब करती हैं, हमें पकड़ती हैं, हमें आजमाती हैं, हमें गिराती हैं। और उसी वक्त एक रूहुल कुद्स की ख्वाहिश है जो तेरे अंदर रोशनी चमकाती है। अगर तू रूहुल कुद्स को यस कहे तो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, लेकिन अक्सर रूहुल कुद्स कहता रहता है, उसको हम नो कह देते हैं और जिस्म की ख्वाहिश को यस कह देते हैं और गिर जाते हैं, आजमाइशों में पड़ जाते हैं और रोते हैं और चिल्लाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तन्हाई में आ जाते हैं, एहसास जुर्म में आ जाते हैं। लेकिन रूहुल कुद्स हमको एक मददगार बख्श दिया गया है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है नो, यस, नो। सुनो उसकी अंदर आवाज, और नो कहने में एक बहुत बड़ी ताकत है। ते जेड़े हौली हौली नो कहते ने ते नाल उधर भी वेंदे ने ते इधर भी वेंदे ने, वो अक्सर गिर जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रांगली नो नहीं कहते हैं। नौजवानों सुन लो, जिस्म की ख्वाहिश को नो कहो, क्लियरली कहो, ओपनली कहो, गवाही दो, झिझको मत, तुम मजबूत हो जाओगे। रूह की जुम्बश तुम्हारे अंदर मजबूत हो जाएगी और तुम गालिब हो जाओगे। बड़े नौजवान आते हैं, उनके मसाइल क्या हैं? नौजवान का पहला मसला उसकी आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, मेरी पहचान, हु एम आई। अरे तू खुदा की बेटी, तू खुदा का बेटा, ये तेरी पहचान, तू मसीह में है, तू महफूज है, तेरा वतन आसमान पर और जमीन पर तू मुसाफिर है, ये तेरी पहचान है। नौजवान का दूसरा मसला उसका जॉब। अरे पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। अगर तेरी जिंदगी की एडमिनिस्ट्रेशन आसमान पर है, नौकरियों के दरवाजे, जॉब के दरवाजे तेरे लिए ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, क्योंकि आसमान जमीन का कुल इख्तियार खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। तू भूल जाएगा, हाय मैं मिनॉरिटी, मैं क्रिश्चियन। अरे दानियल क्रिश्चियन था, so to speak, in the Old Testament. सदरक, मीशक, अबदनजू, अरे क्रिश्चियंस थे। देखो नौजवानों, उनकी जिंदगी, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उथे फिर समझौते भी आ गए। ए शराब पियो जी, ये बादशाह नूं दित्ती जांदी है जी, ए गोश्त पियो जी, देवतियां दे अगे चढ़ाया है जी। वो कहंदे यार नौकरी बड़ी मुश्किल ना मिली हो, चल इत्थे किहड़ा वेखदा, खुदा ते साडे दिलां नूं जानदा ही है। पंजाबी क्रिश्चियन जिहड़ा ना, ये बड़ी कबी शहर है। ओह वेखो ना जी पारी साहब जी, फिर घर भी तो चलाउणा ना, चूल्हा भी तो बालना ना, तेरा चूल्हा इहदे नाल ही बलदा है। अरे ये वो नौजवान है, ये टीनेजर्स थे, अर्ली 20s में थे, और इन्हें असीर करके ले जाया गया, तशद्दुद किया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन ये एजुकेटेड थे। नौकरियां देने पर मजबूर हो गए। इन्होंने रिस्क लिया। रिस्क क्या लिया? बड़े एहतराम से, बड़े अदब से, रूहानी गुरूर से नहीं, अपने बॉस को बुलाते हैं और ये उनको कहते हैं, सर हम बादशाह की ताबेदारी में हैं, मुल्क के कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम चूंकि खुदा के लोग हैं, अपनी जिंदगी को आलूदा नहीं कर सकते। हम अपने खुदा के लिए पाक रहना चाहते हैं। हमें साग पात खाने के लिए दिया जाए, इनको गोश्त गाश्त शीशियां शराबां दो, हम नहीं करना चाहते। ये नौजवानों का फैसला, दे सेड नो।
خدا کو یہ بات پسند آ گئی. وہ بادشاہ کہتا ہے بھائی جے تسی وہ کیو دیسی کیو کڑھائیاں کھابے وہ نہ کھا دے تے تھی تو ماڑے ہو جاؤ گے. تے بادشاہ ویکھ کے کہے گا تو انہاں دا کوٹا کھا جانا ہے تے مینوں تسی مروانا جے. وہ کہتے ہیں سر دیکھو ایمان کیسا ہے نوجوان کا. آپ ایسا کریں 10 دن ازما لو, سانو ساگ پات دیو تے پانی پین لی دیو, اینانو جو منگ دے جے دیو. 10 دن کے بعد ہمیں بلایا جائے اور پھر دیکھ لینا کہ کون صحت مند ہے. کہتے یار یہ گل ٹھیک ہے, کورس تے 3 سال دا ہے تے 10 دن ازما لیتے ہیں. 10 دن یہ خدا کے لوگ, نوجوان, بیوٹیفل ینگ پیپل, یہ پاک رہے اپنے خداوند کے لیے. 10 دن بعد سارے انہوں کڑیا, اینا دے چہرے چواں دے 10 گنا زیادہ چمک رہے سن, پرکشش تھے, اس لیے کہ روٹیوں کھانوں سے بڑھ کر ایک اور خوبصورتی ہے, اور وہ ایماندار کی, نوجوان کی پاکیزگی اور خداوند کی حضوری, اس کا ساتھ اس کو صحت مند رکھتا ہے, اور یہ ایسی صحت دیتا ہے کہ دنیا کے پاس ایسی صحت نہیں ہے. ہیلیلویا. تے جڑے نوجوان ڈگے نے, منہ پچکے نے, نظر آ جاندے نے اے خدا دی حضوری تے جلال چوں نکلیا ہے یا کتے ہور آ گیا ہے. جو دنیا کو یس کہتے رہتے ہیں, مسیح کو نو کہتے رہتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, ان کے چہروں پر صدرک میسک ابدنجو جیسا جلال نہیں ہے. بھلے کہتے رہیں میں ایف جی اے چرچ باہر کلونی دا ممبر جے, تیرے چہرے تو پتہ لگ جائے گا تو کدا ممبر ہے. آج پہلا پوائنٹ, اپنے آپ کو مسافر, پردیسی, اجنبی, غیر ملکی, فارنر, پلگرم جانتے ہوئے جسم کی خواہشوں سے پرہیز کرو. Say no. Start learning to say no. کئی کہندے نے آج یہ بھی رولا کٹنا چاہیے. میں چاہتا ہوں میں خدا کی بادشاہی میں ہوں, میں آرڈر کراں یسو دے ناچ اے دیوار چلی جائے, اے جانی چاہیے, بارش رک جائے, طوفان رک جائیں, میں بادشاہی کروں, پہاڑ ہل جائیں, مردے زندہ ہو جائیں, بادشاہی میرے پاس ہے. یس, تیرے پاس یسوع کے نام کی اتھارٹی ہے, لیکن یہ بادشاہی, اس کی پریکٹس پہلے اپنی شخصی زندگی پر کر. تیرے اندر جو غرور کے پہاڑ ہیں پہلے یہ یسوع کے نام میں میدان ہو. تیرے اندر شہوت کے طوفان جو برپا ہیں یسوع کے نام میں, یہاں خدا کی بادشاہی آئے اور یہ طوفان رک جائیں, اور یہاں پر خدا کی بادشاہی ایڈمنسٹریشن فرام ہیونز. اس کے بعد خدا کی بادشاہی تیرے وسیلے سے پہاڑوں پر بھی, طوفانوں پر بھی, بارشوں پر بھی, جے پہلا ہی خداوند شروع کر دوے تے تو تے پٹھا ہو کے جا پائے گا غرور چ, تو قائم نہیں رہے گا, گر جائے گا, فخر کرے گا, شیخی مارے گا, اور تو زیادہ دیر خدا کی بادشاہی اور خدمت کے میدان میں نہیں رہے گا. ایویں ہی نہیں سی موسیٰ نو 40 سال لگ گئے, انجی ہے جی, خدا اسے سزا نہیں دے رہا تھا, تیار کر رہا تھا, رگڑ رہا سی, مٹا رہا سی, بھیڑوں بکریوں کی
परवाह, केयर जा रहा था, मोहब्बत भरा शेपर्ड का दिल पैदा हो रहा था। 40 साल के बाद मोसेस वाज रेडी फॉर द मिनिस्ट्री। ये मेरा टॉपिक नहीं है। दूसरी बात, ये पहली बात थी पतरस के खत में, खुदा ने हमें बरगुज़ीदा किया हुआ है। यह भी आपने हवाला पढ़ा। बरगुज़ीदा का क्या मतलब है? पुराना लफ्ज है उर्दू का, फारसी से आया हुआ है। इसका मतलब है इलेक्टेड, चुने हुए, इंतखाब। आप मुंतखब किए गए हैं। यू आर गॉड्स चॉइस। तो खुदावंद की पसंद है। इल्म साबिक के मुआफिक, खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक, यू आर नॉट एन एक्सीडेंट। तो इत्तफाकिया नहीं है, चांस नहीं है। शायद अगर तुम पैदा हुए तो मां बाप से सुन लिया हो। बेटियां ज्यादा सुन लेती हैं क्योंकि बेटियां नॉट वेलकम हियर। बेटे वेलकम। बेटा पैदा हो, खुसराज आर कमिंग, पंड्स आर कमिंग, सारे ही आ जाते हैं। मिठाइयां आ रही हैं, लड्डू आ रहे हैं, खुशियां, शादमानियां। बेटी पैदा हो, प्यो नूं घारियां तुहाडे दस्सण वाली गल नहीं की। बाप समझ जाता है बेटी पैदा हुई। अगर बेटी तूने सुन लिया अपने घर में कि यू आर एन एक्सीडेंट, तू एक हादसा थी, तू हमारे प्लानिंग में नहीं थी, आज मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरे मां बाप की प्लानिंग हो या ना हो, तेरे आसमानी बाप की प्लानिंग, उसकी मर्जी के मुताबिक तू पैदा हुई है, तो मुबारक है। हालेलुया। हम खुदा की तरफ से चुने हुए लोग हैं। चुने पता कीजिए मतलब, करोड़ों लोगों में उन्हें क्या, मैं सरवर नूं चुनना है, मैं लाजर नूं चुनना है, आरफ नूं चुन लिया है। एक दिन मुझे अभी तक याद है, मैं बैठा बैठा ही रोता ही रहा। मैंने कहा खुदावंद, मैनू तो किसी बंदे ने भी नहीं सी चुनना, आसमानों के खुदा ने मुझ जैसे मामूली खाको राख को उसने पकड़ लिया, चुन लिया, रूह से भर दिया, बुला लिया, कलाम दे दिया, पाक कर दिया, मेरे साथ रहा। हालेलुया। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बरगुज़ीदा, तेरी चॉइस हूं। और तमाम नौजवान जो निजात याफ्ता है, तुम खुदा की चॉइस हो। मे बी नॉट योर पेरेंट्स चॉइस, बट यू आर गॉड्स चॉइस। हमने पढ़ा इल्म साबिक के मुआफिक, खुदा पहले ही जानता था। इफ्सियों के खत में लिखा है बनाए आलम से पेशतर। ਇਹਦਾ पता की मतलब है? दुनिया की पैदाइश से पहले खुदा ने हम उसके दिल में, फैसलों में, प्रोग्राम में, नॉट एक्सीडेंट्स, वी आर प्लान्ड बाय गॉड। मुझे याद है हमारे बच्चे जब छोटे छोटे थे ना, तो ये कहानियां सुननी बाइबल की, तो किसी ने बीच में से पूछ लेना, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तो वेयर वाज आई, मैं किथे सा। अही फिक्र च पै जाना, हुण की कहिए। मां प्यो कई बार फिक्र च पै जाते हैं। खुदावंद ने हमारी मदद की, यानी कि मेरी। हमने कहा बिफोर यू वर बोर्न यू वर इन गॉड्स माइंड। तुम खुदा के सहन और दिल और प्रोग्राम में थे। उन्होंने नाल ही इंजन करके टुरना है।
لیکن یہ بات سچی ہے، ہم ایکسیڈنٹس نہیں ہیں، ہم خدا کے پروگرام میں ہیں، اور مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے ہمیں برگزیدہ کیا گیا ہے، پاک ہونے کے لیے روح القدس کی قدرت سے۔ تو آؤ آج شکر کرو۔ اگر پطرس کی آڈینس کی طرح آپ بھی طرح طرح کے غموں میں، مصیبتوں میں ہیں، تو یاد کیجئے خدا تجھ سے محبت کرتا ہے، تو مسافر ہے، پلگرم ہے، تو خدا کا انتخاب ہے، خدا نے تجھے چن رکھا ہے۔ آؤ اپنے بوجھ، اپنے خوف، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماری، اپنے بوجھ ایسے خدا کو دے دیجئے جو زندہ خدا ہے، آپ کی فکر کیئر کرتا ہے، آپ کے ساتھ ہے، اس کا دھیان آپ پر رہتا ہے۔ آؤ اس کی تعریف کریں، اپنے منہ کو کھولیں اور اس کا شکر کریں۔